الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں ایک حدیث سنا رہا تھا اور اسی کے ضمن میں دوسری باتیں آ گئی تھی. وہ حدیث میں آپ کو پہلے پوری سمجھا دوں. حبشی والی، ایک حبشی ابھی مسلمان نہیں تھے، اس مجلس میں آنے کے بعد اسلام قبول کیا. کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ بس اس مجلس میں آئے، اسلام قبول کیا اور انتقال ہو گئے. ایسے سعادت مند تو بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں. حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان پر زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر وفات ہوتی ہے. یہ پہلی قسم. دوسری قسم کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر پر زندگی گزارتے ہیں اور کفر پر ان کی وفات ہوتی ہے. یہ دوسری قسم سب سے بری اور پہلی قسم سب سے اچھی. تیسری قسم کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر پر زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر وفات ہوتے ہیں. یہ اچھی. اس میں سے یہ تھے. چوتھی قسم بڑی خطرناک ہے. ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان پر زندگی گزارتے ہیں، کفر پر وفات ہوتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ حفاظت. بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے. کوئی نہیں کہہ سکتا وفات کیسی ہوگی. ابھی سے ڈرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا.
ابھی جو بے خوف ہوا، ڈر لگتا ہے کہ فضل شامل حال نہ ہو اللہ کا، اس لیے کبھی بے خوف مت ہونا، ڈرتے رہنا خاتمے سے۔ موت کیسی ہوگی، موت کیسی آئے گی، بڑی خطرناک چیز ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک اور سخت چیز اللہ نے کسی اور چیز کو پیدا ہی نہیں کیا، موت سے زیادہ۔ عجیب و غریب واقعات ہیں، لیکن پھر اپنی بات دوسری ہو جائے گی۔ ایک دم سے الحمدللہ حدیث یاد آئی مجھے اس حبشی پر، اس لیے ایمان کی فکر کریں، اور خاص کر کے اس زمانے میں صرف اپنے ایمان کی نہیں، اپنے اولاد کی شروع سے۔ ایسا نہیں کہ جوان ہونے کے بعد، ہماری اولاد جب بے قابو ہو جاوے اس کے بعد فکر نہیں، شروع سے، بچپن سے۔ بس فکر کے لیے اتنا یاد رکھنا، ماں باپ جیسے ہوں گے ویسی اولاد ہوگی، یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اگر ماں باپ سنت پر عمل کرتے، ہر وقت کی دعا پڑھتے، اللہ کا خیال کرتے، اسلامی تعلیم کو اپناتے ہیں، بس ہو گئی تربیت بچوں کی۔ بچہ دیکھتا ہے میرے ماں باپ کس طرح کھاتے ہیں، میرے ماں باپ کس طرح سوتے ہیں، میرے ماں باپ کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کیسا لباس پہنتے ہیں میرے ماں باپ، سب بچہ آبز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ایسی قوت عطا فرمائی ہے جو لیتی رہتی ہے، دوسرے کی عادت ہے، خاص کر کے اولاد اپنے ماں باپ کی عادت ہے عکس کرتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بہت احتیاط سے رہنے کا، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جاوے جو بچے پر غلط اثر پڑے، اس کا خمیازہ بچے کو تو اٹھانا ہے ہی، ماں باپ کو بھی اٹھانا پڑے۔ ایک مختصر بات کہہ دوں ضمناً، اسلامی حکومت تھی، ایک آدمی بڑی چوری میں پکڑا گیا، جس کی بنا پر فیصلہ کرنا پڑا قاضی کو پھانسی کا۔ چوری کے ساتھ دوسرا بھی جرم ہوا تھا۔ عام طور پر جب پھانسی کا وقت آتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو اختیار دیا جاتا ہے، تیری کوئی تمنا، جو مسلمان ہوتا ہے اور بے قصور اگر فیصلہ ہو پھانسی کا، جیل کا، تو وہ تو بے خوف ہوتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جاتا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے اس کو جب اختیار دیا جاتا ہے وہ تو یوں کہتا ہے، ہاں مجھے وضو کر لینے دو، مجھے غسل کر لینے دو۔ حضرت خباب نے کیا کیا تھا؟ اب تیاری تھی پھانسی پہ چڑھانے کی، گھر والوں نے کہا کوئی تمنا تھی کہ ہاں تمنا ہے، مجھے استورا دے دو تاکہ میں بال صاف کر لوں پورے بدن کے، زائد بال، اور غسل کر لوں۔ کیوں؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ ہے خوشی کی موت، اچھی موت اس کو بولتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی محبت کا مشتاق ہوگا، چاہے گا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو چاہے گا کہ آ میرے بندے، میں بھی تیری ملاقات کا منتظر ہوں۔
بس بیڑا پار ہو گیا مسلمان. واللہ میں کہتا ہوں یہ جو کچھ میں کرتا ہوں اسی لیے کہ بس اللہ کامیاب کر دے. بہت ڈر لگتا ہے ورنہ بس یہ کوشش محنت اسی کی ہے. علم حاصل کرنا, آپ تک پہنچانا, الحمدللہ اسی بنا پر ہے بس کہ مرنا آسان ہو جائے. اس حالت میں موت آ گئے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہوں, تو اللہ ہماری ملاقات کا منتظر ہو چاہے. بس یہی مقصد ہے, کوئی مقصد نہیں. الحمدللہ کوئی عمل اللہ بس قبول کر لے. تو حضرت خباب انہوں نے فرمایا اسطورہ دے دو مجھے. یا اللہ کیا صحابہ تھے واللہ. یہ عنوان نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھا تھا. صحابہ کو کیسا بنا دیا, کندن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسیحا بنا دیا. کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک ایک صحابی ستارے کی طرح ہو گیا صرف 23 سال کی مدت میں. بلکہ دیکھا جائے تو 23 سال بھی نہیں, 8-10 سال. کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ نے. یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ہم نے نہیں پہچانا اللہ کے رسول کو. پہچانا ہوتا تو اس طرح ناچ گانے نہ کرتے, یہ جلوس نہ نکالتے. اللہ کے رسول کو جو پہچانا ہوتا تھا. یہ اللہ بھی میں آ رہا تھا ایک دم سے ڈی جے اور میوزک اور گانا سب میں سمجھا کہ کوئی غیر مسلم کی شادی ہوگی. تو میں نے دیکھا جان بوجھ کر کہ کون, تو مسلمان بچے ناچ رہے تھے مسجد کے پاس اور ڈی جے بج رہا تھا زور زور سے گانا. واللہ ان میں اور مشرک میں کیا فرق ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی میں یہ جشن مناتے ہیں. جاؤ جاؤ کہنا مت کسی کو. کل جواب دینا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو منہ دکھانا کہ آپ کی محبت میں جشن منا رہے تھے ہم. پتا چلے گا کل مرنے کے بعد. یہ موت سے پتا چل جائے گا. بڑی محبت کے دعوے کرنے والے آ گئے. بہت لمبی تفصیل ہے. تو اسطورہ دیا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس گھر کا جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ تھوڑی سمجھتا ہے. وہ آہستہ آہستہ لڑکتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کے ہاتھ میں اسطورہ. اب موت کا اعلان ہو چکا ہے, پھانسی کا. چلو بتاؤ آدمی کیا کرے گا. ایسے مجھے تو مرنا تھا, لان اس بچے کو میں ختم کروں. حضرت خباب تھے, اس کی ماں جو تھی بچے کی کانپ رہی تھی, ڈر رہی تھی. حضرت سمجھ گئے. کیا فرمایا خباب نے, اے فلاں ہم وہ نہیں ہیں کہ بچے سے بدلا لیں. بچہ بے قصور ہے, بچہ بچہ ہے, یہ تو پیارا ہے ہمارا. بے فکر رہو, ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا بچے کو. اپنے پاس انگور تھے وہ بچے کو دیے. وہ عورت کہتی ہے انگور کا زمانہ تھا ہی نہیں, معلوم نہیں انگور کہاں سے, ہم نے تو دیا بھی نہیں, آیا کہاں سے. اللہ کی طرف سے. ابھی سے مہمانی شروع ہو گئی تو مرنے کے بعد کیسی میزبانی ہوگی. یہ کب ہوگا مسلمانوں, یہ کب ہوگا. سب آنکھیں کھلی ہے, کر لو, فکر کر لو, خیال کر لو سنتوں کا. واللہ میں کہتا ہوں الحمدللہ بصیرت کے ساتھ میں کہتا ہوں, زبان سے صرف نہیں, سنی سنائی بات نہیں, دل سے میں کہتا ہوں, بصیرت سے میں کہتا ہوں, تحقیق سے کہتا ہوں. ایک بات محققانہ ہوتی ہے, ایک بات سچی ہوتی ہے. سنی سنائی بس ہم نے بول دیا سنا, ایسی نہیں. بصیرت کے ساتھ میں کہتا ہوں الحمدللہ یہی کام آئے گا.
سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کام آئے گا. اپنا لو، آنکھیں کھلی ہے جب تک، واللہ پچھتاؤ گے. کچھ کام نہیں آئے گا. اولاد کام نہیں آئے گی، کاروبار کام نہیں آئے گا، پیسہ کام نہیں آئے گا، دنیا کام نہیں آئے گی. آج تک دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. اس لیے تو کہتے ہیں دنیا سے زیادہ بڑی دھوکے کی چیز کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کا سامان ہے جس کی بنا پر ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، رسول کی سنتوں کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اس دنیا کے خاطر. سمجھنے کا موقع ہے، ابھی آنکھ کھلی ہے وہاں تک. یہ بصیرت کے ساتھ میں کہتا ہوں الحمدللہ. جب زندگی ایسی ہوگی مرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، ورنہ بڑی خطرناک چیز ہے موت. کیا ہوگا موتی سے پتہ چل جائے گا. تو قبر میں کیا ہوگا ذرا سوچو مسلمانوں. کبھی تنہائی اپنی زندگی پہلے سوچو، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، پھر موت کا سوچو. جیسی زندگی سنو، حدیث میں ہے یہ بات، کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون او کما قال علیہ السلام. جیسی تم زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ایسا حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا. بہت خطرناک بات ہے یہ، آپ سمجھے تو. سوچو میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. اللہ کو ناراض تو نہیں کیا ہے میں نے، اللہ کی مخلوق کو تو میں نے ناراض نہیں کیا ہے، کسی کا حق تو نہیں دبایا ہے. سوچو تنہائی میں، ورنہ موت بڑی خطرناک ہوگی اس کی. اور جس کی موت خطرناک اس کی قبر خطرناک، اور جس کی قبر خطرناک اس کا حشر کا میدان خطرناک. اور یہ اصل ہے، دنیا تھوڑی اصل ہے. حدیث میں سناؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث لمبی ہے، بیچ میں ٹکڑا سناتا ہوں میں، مفہوم سناتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر کسی نے جنت دیکھ لی ہو تو جنت دیکھنے کے بعد اگر دنیا میں اس کے دونوں ہاتھ بھی نہ ہو، دونوں پیر بھی نہ ہو، دونوں آنکھیں بھی نہ ہو، اور اس کی عمر قیامت تک کی ہو. پھر سے بولو، کوئی آدمی ایسا ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں، دونوں آنکھیں بھی نہیں. چلو بتاؤ اس کا جینا کیسے؟ بوجھ ہے نا، وہ خود کتنا پریشان ہوگا بتاؤ. فرماتے ہیں اور اس کی عمر قیامت تک ہو، ہزاروں سال، لیکن اس کا انجام اگر جنت ہے پھر بھی فائدے نہیں. اور ایک آدمی ایسا ہے کوئی مصیبت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، راحت ہی راحت قیامت تک. لیکن اس کا انجام اگر جہنم ہے تو ناکام ہی ناکام ہے. سمجھو میری بات. تو آخرت دیکھو، دنیا مت دیکھو. اگر دنیا کا فائدہ ہے لیکن اس فائدے میں آخرت کا نقصان ہے، آپ کو پتا ہے کہ میری اس دنیا کے فائدے میں آخرت کا نقصان ہے، اللہ کے واسطے دنیا کے فائدے کو بچے پوچھ ڈالو، بھلائی طاق رکھو، آخرت کو آگے رکھو. یاد رکھنا اس بات. ہاں تو حضرت خباب تو موت بڑی زبردست
موت سے پتہ چل جائے گا سب کا. حضرت خباب تیاری ہے پھانسی کی, سب لوگ تیاریاں کر رہی ہیں, پورا مکہ سب تماشا دیکھنے کے لیے بچے آ رہے ہیں, اور یہ خوش یا اللہ, یہ عجیب بات, لوگ ڈر رہے ہیں کہ کیا ہوگا ان کا, اور یہ خوش. کب خوش ہوگا؟ زندگی ایسی گزاری ہو تو نہیں. اللہ ایسی توفیق دے مجھے آپ کو سب کو. اللہ کبھی تو سن لے, دل سے میں کہتا ہوں اللہ کو, اللہ ایسی زندگی دے کہ مرنے کے وقت خوشی ہو تیرے پاس آنے کی. اللہ سن لے تو, اللہ سن لے. کہا مجھے ایسا مت سمجھو, میں ایسا نہیں ہوں, بدلا لوں. سب تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ خوشی میں جھوم رہے ہیں. جب پھانسی پہ چڑھا گئے کہا فزت ورب الکعبہ, کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. لوگ حیرت میں ہیں, اس میں کیا کامیابی, پھانسی میں کامیابی. کتنوں کو تو چوٹ لگی دل پہ. یہ کیا زندگی ہے, تحقیق کرو تو ان کو دیکھ کر تو کتنے مسلمان ہو گئے. واقعات یہ کچھ ہے زندگی میں. تب تک خوشی خوشی اپنی جان دے رہی ہیں اللہ کو, اور جان دیتے وقت کہتے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا. اللہ ایسی زندگی دے ہمیں. ہاں معلوم نہیں بات کہاں سے چلی تھی. تو وہ حبشی والی اب روایت میں سنا تھی, بہت کوئی میں بات کہہ رہا تھا ہے. ہاں اسلامی حکومت تھی, فیصلہ ہوا ایک آدمی کا کہ پھانسی ہوگی. بولو کوئی اختیار, بس یہاں سے بات چلی تھی بات ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ہاں میری ایک تمنا ہے, میری ماں کو بلاوا نے, ذرا ماں سے بات کر لوں, ماں سے زیارت کر لوں. آئی ماں کہ آپ کو ملنا چاہتا ہے آپ کا بیٹا. ماں رو رہی تھی, ماں کو قریب بلایا, ماں آؤ نے قریب میں کچھ بات کر لوں کان میں چپکے سے. وہ تو سلاخوں کے پیچھے تھا, باہر نہیں تھا ابھی. تو قریب آئی تو کہا نہیں کان دو مجھے. کان دیا, جیسے ہی کان آیا اتنا زور سے کاٹ کھایا, پورا کان اکھیڑ لیا ماں کا. ماں نے چیخا, دور بھاگی. سب دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے, یہ کیسا لڑکا, مرتے مرتے ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا. قاضی نے پوچھا میں ایسا کیوں کیا؟ تو کہا میں اتنا بڑا جو مجرم بنا ماں کی بنا پر. میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت, میں چھوٹی چھوٹی چوری کر لیتا تھا. کبھی کسی کے چپل لے لیے, کبھی کسی کا انڈا لے لیا, کبھی کسی گھر میں سے کچھ رومال لے لیا, کپڑا لے لیا, معمولی چیزیں. تو ماں نے کبھی نہیں پوچھا بیٹا یہ کہاں سے لایا, اس سے میں اتنا بڑا چور بنا, اتنا بڑا مجرم بنا. تو ماں ہے میری سب سے بڑی مجرم. یہ ہے ماں باپ کا اثر, یاد رکھنا. تو ابھی
یہ بات وہاں سے چلی. وہ 4 قسمیں میں نے بیان کی نہیں, حدیث میں ہے یہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو 4 قسمیں جو بیان کی اس میں سے یہ بات میں نے بیان کی. تو اولاد کے ایمان کی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو مسلمان کے گھر پیدا بھی ہوا بچہ, مسلمان کے گھر بڑا بھی ہوا بچہ, لیکن مرنے سے پہلے کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. کتنے مرتد ہو رہے ہیں دیکھو نا, دیندار گھرانہ کی لڑکیاں کتنی مرتد ہو جانا. یہ تو بظاہر آتا ہے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زبان سے ایسے کلمات بولتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن اسلام سے کب سے نکل گئے وہ تو. ابھی تھوڑے دن پہلے کی میں بات کرتا ہوں, ان کی لڑکی کی شادی ہوئی, 15 دن رہی اور کہا کہ میں اب گھر جاتے تھے. کہ ہاں جاؤ, کوئی حرج کی بات نہیں. گھر جا کے یوں کہا اب میں نہیں آؤں گی, بہت ستاتے ہو, بہت مجھے پریشان کرتے ہو. آپ ہی بولو, کوئی پہلے 15 دن جو دلہن ہو نہیں, 15 دن میں کوئی ستا ہے؟ ایک تو الزام لگایا اور کیس کیا اوپر سے, یہیں سے یہاں کیس کیا. اور لڑکی کون دی مانو, دیندار گھرانے کی, نام نہیں لیتا میں جانتا ہوں. دیندار, اتنی بڑی داڑھی ہے, کرتا پائجامہ بھی ہے, تو ان کی لڑکی دیندار گھر. ان کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا مت کرو. ان کے ابا سے کہا آپ تو بہت سمجھدار ہو, دیندار ہے. نہیں, بچی جو کرتی وہ صحیح ہے. تو کس نے ستایا؟ 15 دن میں کوئی ستاوے؟ ٹھیک ہے نا, میں تو 5 لاکھ روپے لے کر ہی آؤں گا. یا اللہ, طلاق بھی نہیں دی اور 5 لاکھ روپیہ دو. ہم نے کہلوایا کہ ایک کام کرو, اپنے شریعت کے مطابق جو فیصلہ ہو کر, میں شریعت نہیں مانتا. اتنی بڑی داڑھی ہے, آپ مسلمان سمجھتے ہو, مسلمان نہیں ہے وہ. 5 لاکھ روپے کے لیے اور لڑکی کو گھر بٹھایا, وہ تو الگ ہے, کوئی قصور نہیں. بعد میں تحقیق ہوئی ان کا دھندا یہ ہے. تو میں نے لڑکے والے سے کہا آپ نے تحقیق نہیں کی, کتنے بیوقوف ہوا. ابھی لڑکی والے اگر رشتہ ڈالے, تحقیق کرو خوب کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. دینداری نہیں, اب تو مسلمان کا پوچھو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. کیوں؟ زبان بے قابو ہے. دیکھو یہ دیندار, وہ کہہ رہے شریعت کو بیچ میں مت لانا, سرکار کا جو لو ہو وہ تیری تو شریعت کا لو. لیکن نا میں نہیں مان سکتا. میں نے کہلوایا ان کو ایسا کہو کہ بچی کا ابھی طلاق نہیں ہوئی, آپ کی بیوی کی طلاق ہو گئی. کیوں؟ جب یہ بولے ایمان میں سے نکل گئے, ایمان میں سے نکلے تو طلاق ہو گئی, نکاح ٹوٹ گیا. بچی کا نکاح تو بعد میں ٹوٹے گا جب وہ لڑکا طلاق دے گا, جب اس سے پہلے تو تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. یہ حال ہے. اور اتنی بہادری کے ساتھ بولے, دادا گیری جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں, واقعتاً دل نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے میں منہ ملاؤں. ایسے حالات ہیں. یہ علاقہ سمجھدار علاقہ سمجھا, دیندار علاقہ سمجھا. یہاں کی حال میں سناتا ہوں تو دوسرے جو جہالت والے ہوں گے, جن کو ایسی مجلسیں نہیں ملتی بیچاروں کو, ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کو رشتے کی ضرورت ہو, اب تک دینداری سب پہلے نہیں, پہلے مسلمان کی تحقیق کرو کہ مسلمان بھی نہیں.
بولنا جب میں نے یہ پڑھا تو پہلے میں حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت کیوں ایسی بات فرماتے. جب حالات سامنے آئے تب مجھے پتا چلا. کہنا پڑے حضرت آپ حقیقت میں حکیم الامت ہو. آپ کا دماغ کتنا مطلب کہ دور گیا, کتنی دور اندیشی آپ کی کہ اس زمانے میں یوں فرمایا. اب تو تحقیق کر لیا کرو کہ وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں. نمازی تو دور کی بات, روزہ رکھے وہ تو بہت دور. پہلے اسلام کی تحقیق کر لو کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. یہ لڑکی اور یہ لڑکا, اس کے خیالات کیسے ہیں, اس کے عقائد کیسے ہیں, تحقیق کر لیا کرو. تو یہ اثر پڑتا ہے. خیر یہ بیچ میں سب باتیں آئی تھیں. اب اصل بات پہ آ جاؤں. تو وہ حبشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے. پہلے تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو بدصورت ہوں, اس کو بولنے آتی ہے, اپنے آپ کو مٹا دیا, میں کچھ نہیں. اللہ کو بہت پسند ہے, مٹاؤ اپنے آپ کو. کبھی اپنی ذات کی طرف, اپنے کام کی طرف نظر مت کرو. میں کچھ نہیں, میرا کام کچھ نہیں, میری ہوشیاری کچھ نہیں, کچھ کام نہیں آئے گی. پہلے تو یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ایک حبشی ہوں, بدصورت ہوں, میرا رنگ بھی کیسا ہے, آپ کا رنگ کیسا, کتنا خوبصورت ہے. میرے بدن میں سے تو بدبو آتی ہے اور آپ میں سے تو خوشبو آتی ہے. اور کیوں نہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں سے خوشبو. آپ کو جو بنایا گیا تھا جنت کی مٹی سے, اور جنت میں خوشبو ہی خوشبو. تو جو مٹیریل ہوگا, مادہ ہوگا, اس کا اثر آئے گا. کیا اثر تھا معلوم ہے؟ خوشبو پر کبھی مکھی نہیں رہتی. پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر مکھی نہیں رہتی. کبھی مچھر نہیں بیٹھا, کبھی جوئیں نہیں پڑی, کبھی بدبو نہیں آئی. یہاں تک کہ فضلہ اور پیشاب میں بھی خوشبو. کون سی خوشبو معلوم؟ مشک کی خوشبو. جن کا فضلہ ایسا ہو تو پسینہ کیسا خوشبو والا ہو, جن کا پسینہ ایسا خوشبو والا ہو تو لعاب مبارک کتنا میٹھا ہوگا. خوش نصیب ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جس وقت وہ روتے تھے, پیاسے ہوتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان ایسے نکالتے تھے, لو چونسو. حسن حسین چونستے تھے زبان کو. کتنا خوش نصیب ہوں گے, خوش خاموش ہو جاتے تھے. پیٹ بڑھ جاتا تھا, اور کیسا پیٹ بڑھے, تو لعاب مبارک کیسا ہوگا. اور جنت میں کبھی نیند نہیں آئے گی. پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غافل نہیں ہوا. سوتے تھے لیکن آنکھیں بند تھی, دل ہر وقت بیدار. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ناقض وضو نہیں تھا. عشاء بعد سے سوئے فجر تک, اور فجر کے اٹھے فوراً نماز شروع بھی کر دے. کوئی حرج کی بات نہیں, جائز تھا آپ کے لیے. کیوں؟ وضو ٹوٹا ہی نہیں. کیوں؟ جنت سے بنے تھے. جنت میں کبھی وضو ہی نہیں ٹوٹے گا. اور جنت میں ہمیشہ ہے, کبھی آدمی ختم نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے وفات ہوئی, قبر میں زندہ ہے. یہ جنت کی مٹی کا اثر ہے. اسی لیے
मुर्दे की मीरास तकसीम होती है, जिंदे की नहीं। आप जिंदा हैं इसलिए आपकी मीरास तकसीम नहीं हुई। इसीलिए मुर्दे की बीवी से निकाह कर सकते हैं, आपकी बीवियों से निकाह नहीं हो सकता। क्यों? आप तो जिंदा थे, तो बीवियों से निकाह कैसा? कुरान में है। ये जन्नत की मिट्टी का असर था। तो खुशबू कैसी? या अल्लाह, एक तो फूजने में मुश्किल खुशबू, बल्कि एक ज़ईफ रिवायत है, ये गुलाब का फूल जो बना आपके पसीने मुबारक से, तो गुलाब देखो कितना अच्छा लगता है, ये तो इससे बना, तो पसीना कैसा होगा आपका? वाक़ियतन किसी इत्र में वो खुशबू नहीं जो आपके पसीने में थी, बल्कि उम्मे सुलैम फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाते थे, आपको पसीना बहुत होता था जब सो जाते थे। और एक बात याद रखना, जो जितना हया वाला होगा, शर्म वाला, इसको पसीना ज्यादा होता है। तो आप जब सोते थे पसीना होता था, तो उम्मे सुलैम तो महरम थी, उनके घर सोते थे, उनकी बहन भी थी उम्मे हराम, उनके घर भी सोते थे, ये रजाई खाना थी दूसरी, इसलिए कोई हरज की बात नहीं। कभी कैलुला फरमाते थे इनके घर, तो पसीना जब होता था ना, आहिस्ता आहिस्ता वो जाती और वो जो कतरे गिरते ने इसको बोतल में भर लेती। एक मतलब अब भर रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। अल्लाह के रसूल ने देखा, क्या करती हो? खाला देखिए आपका पसीना जमा कर के। क्यों? कि हमारी उम्दा से उम्दा जो खुशबू होती है, हम शादी के वक्त दुल्हनों को जो खुशबू लगाते हैं, उस उम्दा खुशबू में आपका पसीने का एक कतरा जब डाल देते हैं, वो खुशबू दोबारा हो जाती है। इतनी बड़ी बोतल में एक कतरा, वो खुशबू ऐसी हो जाती थी कि ऐसी खुशबू नहीं मिलती थी दुनिया में। और कहां से मिले? वो जन्नत की खुशबू का असर था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनको इनके कैक की क्या जरूरत है? जिनके पसीने में ऐसी खुशबू, ये कैक? ये अल्लाह, शर्म नहीं आती? मोहम्मद का नाम लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और छुरे से काटते हैं मोहम्मद के नाम को। कैसी बेअदबी है, कैसी गुस्ताखी है। अल्लाह कितनी मोहलत देता है, देखो तो सही। क्यों? अल्लाह हमारा जैसा नहीं है, तअस्सुर वाला, असर ले रहे, फौरन मोहलत देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, तो हबशी ने क्या कहा? आपका क्या पूछना, बिल्कुल सही था उनका कहना। आपको ये बात आ गई तो मैं कह दूं मुख्तसर, क्यों? एक मुनासबत भी है। 12 रबीउल अव्वल तो गई, 13 शुरू हो गई, लेकिन इनका तज़किरा भी तो हो जा रहा है। आपको पता है, बहुत बड़े अल्लामा है मुहियुद्दीन इब्न अरबी, इनकी बात नकल की हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही, बहुत बड़े फकीहुल उम्मत। कौन मुफ्ती महमूद साहब मालूम? ये मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब जो है ना, दामद बड़, इनके शेख। इनके पास बने हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती भी इनके पास बने और खलीफा भी इनसे बैत, सब कुछ। मुफ्ती महमूद साहब रोजाना 40-50 पारे की तिलावत करते थे, और हम 5 रुकू भी होते हैं। वो 40 पारे का मतलब समझे पूरा कुरान और ऊपर से 10 पारे, या कभी ऊपर से 20 पारे, पूरा कुरान फिर 20 पारे। हमसे कहते हैं कि हमें तो वक्त कहाँ मिलता है। भाई क्यों नहीं मिलता?
کہ دنیا کے دھندوں سے. ہماری زندگی تو دیکھو, وہ تو تھے ہی بزرگ اللہ والے, اور اوپر سے 40-50 پارے روزانہ تلاوت, اور فتوے بھی دینا, پڑھانا بھی, مریدوں کی اصلاح بھی, خانقاہ بھی, سب کچھ اس کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا ملکہ عطا فرماتے ہیں کہ ذرا سی دیر میں قرآن پورا. جب بہت آدمی پڑھتا ہے نا, پھر اللہ ایسے قوت عطا فرماتے ہیں. آپ کو پتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتے اور اشراق کے وقت قرآن پورا کر لیتے تھے, اور پھر نماز پڑھتے اشراق کی. اثر کے بعد جمنا جاتے, ورزش کرتے, تیرتے, اس کنارے سے اس کنارے, پھر اس کنارے سے واپس آتے. اتنے میں پورا قرآن پڑھ لیتے. روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے. اور ڈبکی کیسی لگاتے تھے معلوم؟ 1 میل نکلتے تھے. ہے کوئی آج ایسی ورزش کرنے والا؟ 1 میل دور نکلتے تھے. تو آپ اندازہ لگاؤ 1 میل جانے کے لیے سانس کتنا روکنا پڑے. سانس روکتے تھے. کیسی پریکٹس کی ہوگی انہوں نے. ہر وقت فوجی لباس میں رہتے تھے, پتہ نہ چلے کہ اتنا بڑا علامہ ہے, یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, ظاہر میں پتہ ہی نہ چلے. ایک مختصر ایک دم سے واقعہ مجھے یاد آیا ان کا. پہلے تو اسٹیمر میں حج میں جاتے تھے نا, بڑا بڑا جہاز ہوتا تھا, ہزاروں لوگ اس میں ہوتے تھے. اگر جو صحیح سلامت پہنچے جدہ تو اللہ کا شکر, ورنہ گئے. تو 20 میں پہنچے, 20-25 میں ہو گئے, اور طوفان آئے. اتنا زبردست طوفان کہ کپتان نے اعلان کر دیا جس کو جو کچھ کرنا ہو, پڑھنا ہو, جو کرنا ہو کر لو, اب بچنا مشکل ہے. جب یہ اعلان کیا پورے جہاز میں شور مچ گیا. کیوں؟ موت ٹال رہے ہیں, سب حج کے لیے جا رہے تھے, آپس میں کہہ رہے دعا کرو دعا کرو. اس میں کوئی ہے اللہ والا؟ جس میں بھی ان کو نظر آئے ان سے کہا دعا کرو, لیکن کوئی اثر نہیں. ایک آدمی نے کہا او پتا ہے کون اللہ والا ہے, وہ جو کونے میں بیٹھا ہے ان سے کہو اب بھی اللہ مسئلہ حل کر دے گا. کون؟ وہ بزرگ لباس تو اللہ والا ہی نہیں لگتا. اتنے سیدھے سادے, اتنے سمپل, پتا نہ چلے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. وہ نہ کہے پھر بھی زبردستی ان سے کہو کہ نہ تم دعا کرو. سب آئے, کہا اللہ کا واسطہ دعا کرو. کہ کیا ہوا کہ دیکھتے نہیں یہ سب شور مچ رہا ہے, جہاز ڈوب رہا ہے, جاؤ کچھ نہیں ہوگا. اتنا سا طوفان بند ہو گیا, بند طوفان. دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں, بس اتنا کہا جاؤ کچھ نہیں ہوگا. تب لوگوں کی آنکھیں کھلی, اللہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. پھر اتنا کہا تو اللہ نے سن لیا. صحیح سلامت زندہ پہنچے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ محبت قدم پڑھنے والے, عید میلاد النبی منانے والے, کیک کاٹنے والے, اس کو کافر کہتے ہیں. ان کو کافر کہتے ہیں. کن کو؟ جو روزانہ 2 مرتبہ قرآن پورا کرتے تھے اور جن سے پورا جہاز ایک لفظ میں بچ گیا, طوفان کو دور کر دیا. ان کو کافر کہتے ہیں. ان کے نزدیک مسلمان کون ہوگا؟ کون؟ ناچنے والا, وہ مسلمان. تم تھوڑی کھچڑا کھانے والا, حلوہ کھانے والا, تم تھوڑی کہاں کھچڑے کھاتے ہو, آج کھایا تم نے, بس کبھی تم تھوڑی مسلمان. ہم محب ہیں, ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں, تم کہاں کھچڑا کھاتے ہو اللہ کے رسول کے نام کا. لو آ گئی مسلمان. ہاں تو بات آ گئی تو میں کہہ دوں, مناسبت بھی ہے.
تو وہ مفتی محمود صاحب، یہ میں نے کہا، روزانہ 40-50 پارے پڑھتے تھے. انہوں نے سنائی یہ بات. یہ اس لیے میں نے کہی یہ بات عجیب ہے، میں بھی نہ لیتا اس بات کو اور بیان نہ کرتا، لیکن بیان کرنے والے بہت بڑے ہیں مفتی، اور دیوبند کی شیخ الحدیث بھی تھے، صدر مفتی بھی تھے، اور حضرت بھی ہے، شیخ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے علامہ ابن عربی کی ایک بات نقل کی ہے. اللہ نے ان کو کشف فرمایا تھا، علامہ ابن عربی کو. بات ایسی بات ہے جو پردے میں ہوتی ہے، ہر ایک کے سامنے نہیں کھولتے. ابن عربی کے سامنے کھولی تھی بہت ساری باتیں. میں آپ کو بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں. ان کی باتیں عجیب عجیب باتیں ہیں. فتوح الغیب کتاب ہے ان کی، باقاعدہ غیب کی باتیں بالکل صحیح نکلتی تھی، اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. انہوں نے فرمایا کہ جسم کا مادہ اور دل کا مادہ الگ ہے، مٹیریل دونوں. عوام جو لوگ ہیں دل کا مادہ بڑا لطیف ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اور جسم کا مادہ کچی ہوتا ہے، نظر آتا ہے. یہ دیکھو ہاتھ، انگلیاں، گوشت، ہڈیاں. تو جسم کا مادہ الگ، دل کا مادہ بڑا لطیف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عوام کا دل جس لطیف مادے سے بنایا، اس مادے سے اللہ نے صالحین کا جسم بنایا. تو دل کا مادہ کیسا ہوگا صالحین کا؟ کتنا لطیف ہوگا. آگے فرماتے ہیں اللہ کے اولیاء جو ہیں، قطب جو، ابدال، غوث جو ہیں، صالحین جو ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، ان کا دل جس مادے سے بنایا، اس مادے سے انبیاء کا جسم بنایا. تو انبیاء کا دل کیسا ہوگا؟ جسم ایسا تو دل کیسا ہوگا؟ آگے فرماتے ہیں انبیاء کا دل جس مادے سے بنایا، اس مادے سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنایا. تو دل کیسا ہوگا؟ آتا ہے روایتوں میں آپ کے دل جیسا کسی کا دل نہیں دنیا میں. نہ جبرائیل کا، نہ میکائیل کا، نہ اسرافیل کا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا، نہ آدم علیہ السلام کا، نہ کسی کا. لمبی بات ہے، وقت نہیں ہے ورنہ سنا تھا میں. دنیا میں قلب محمدی جیسا قلب کسی کا نہیں بنایا. جب جسم آپ کا کیسا تھا، انبیاء کے قلب جس مادے سے بنایا گیا، اس مادے سے تو آپ کا جسم تھا. تو قلب کیسا ہوگا ہمارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیوں خوشبو نہ ہو؟ ایک حدیث سنا دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا، بس جبرائیل کی گواہی کافی ہے. جبرائیل علیہ السلام کی گواہی کافی ہے. جبرائیل علیہ السلام کیوں ان کی گواہی کافی، اس کی وجہ میں بتاؤں. حضرت جبرائیل علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کو دیکھے، سب کے پاس وہی لے کر آتے تھے. اور انبیاء کیسے خوبصورت، کیسے اخلاق والے. حضرت یوسف علیہ السلام کیسے خوبصورت. دنیا کو حسن دیا اللہ نے، ایک حسن پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے. 9 حصے اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملے، اور ایک حصہ پوری دنیا آج جو خوبصورت ہے نا، جو بھی ہو، لڑکی ہو کے لڑکا ہو کے بچہ ہو، کوئی بھی ہو، یا دنیا کی جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ صرف ایک حصہ. تو پورے 9 حصے اللہ نے یوسف علیہ السلام میں جمع فرما دیے تھے. کیسے خوبصورت ہوں گے. لیکن یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں یہ بات کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے رسول مستثنا ہے، یعنی آپ کا جو حسن ہے وہ جمال یوسف سے بھی زیادہ تھا. علامہ ابن عساکر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں
اللہ نے آپ کے کامل حسن کو چھپا لیا. اگر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہر فرمایا، آپ کا جو حسن ظاہر فرما دیتے، کوئی صحابی آپ کو دیکھ نہ سکتا. علامہ ابن عساکر نے حدیث میں صحابہ نے فرمایا. اور معراج ہونے کے بعد تو جب اللہ کا دیدار ہوا تھا، اس کے بعد تو عجیب کیفیت ہو گئی تھی اللہ کے رسول. محدث بیہقی فرماتے ہیں، امام بیہقی فرماتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. ان کی مثال علماء دیوبند میں علامہ رشید احمد گنگوہی تھے. کن کی مثال؟ محدث بیہقی. اس لیے ان کا لقب تھا بیہقی وقت. علامہ رشید احمد گنگوہی کا اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے علامہ رشید احمد گنگوہی. ایک بہت بڑے مجذوب تھے اس زمانے میں، سائنس توکل شاہ مجذوب کی سب کی. ان سے کسی نے پوچھا علامہ رشید احمد گنگوہی کیسے؟ ارے ان کی بات مت کرو، ان کا قلم جو چلتا ہے نا فتاوے میں، کتاب کو دیکھ کر نہیں، عرش کو دیکھ کر چلتا ہے. عرش کے سامنے اوپر جو لکھا ہے وہ یہاں لکھتے ہیں، گویا عرش کو دیکھتے ہیں. وہ کون گواہی دیتا ہے؟ مجذوب. ان کی بات بالکل صحیح. یاد رکھنا، مجذوب کے دل میں جو الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اصل میں آپ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، اس لیے کہ مجذوب کی دنیا الگ ہے. مجذوب عجیب قسم کے ہوتے ہیں، اللہ کے ہوتے ہیں. وہ مجذوب کیوں ہوئے معلوم؟ اللہ کی محبت میں. مجذوب مغلوب العقل ہوتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور مجنون مطلوب العقل ہوتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے. دونوں میں فرق ہے. مجذوب پاگل جیسا ہی لگتا ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. یہ علمی بات میں نے سمجھائی آپ کو، الفاظ فرق دونوں میں. مجذوب مغلوب العقل ہوتا ہے، اور عقل کیوں ان کی مغلوب ہو گئی؟ اللہ کی محبت میں. وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جنت دیکھ کر. آپ کو پتا نہیں، بہلول نے ہارون کو کہا تھا، ہارون رشید کو، یہ ریت کا گھرونڈا لے لے 2 درہم میں، اس کے بدلے میں جنت میں محل ملے گا. ہارون رشید نے کیا مذاق سمجھا نے؟ نہیں لیا. زبیدہ خاتون پیچھے آئی بیگم. بہلول کیا کرتے ہو؟ جنت کا محل بنانا. کیا بات کرتے ہو؟ بیچو گے؟ کہ بیچنے کے لیے بناتا ہوں میں. بچے نہیں، وہ دریا کنارے جاتے ہیں تو بناتے ہیں، تو اس طرح وہ بنا رہے تھے الگ الگ محل. یہ 2 درہم کا، یہ 3 درہم کا، یہ 4. لیکن مجھے بیچو گے؟ لیکن جو لینا ہو لے لو، کہ سب سے اچھا مجھے دو. لیکن یہ کتنے کا؟ 2 درہم. رات کو سو گئے. ہارون رشید کو جنت خواب میں آئی، بہت عالیشان. دروازے پر لکھا تھا قصر زبیدہ، قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل. دربان تھا. ہارون رشید نے کہا یہ کس کا ہے؟ لیکن وہ بغداد کا ہارون رشید جو کا ہے نا، اس کی جو بیگم ہے نا بیوی زبیدہ، اس کا. لیکن وہ میری بیوی، میں ہارون رشید ہوں. لیکن اچھا آپ بول دیا مجھے اندر جاتے کہ نہ کہا ہے اللہ نے، زبیدہ کے بغیر کسی کو آنے مت دینا. نہیں آنے دیا. پھٹ گئی آنکھیں اسی وقت کھل گئی کہ وہ بہلول نے صحیح کہا تھا. اچھا دربان نے کیا کہا؟ یہ تو بہلول کے پاس سے خریدا تھا 2 درہم. ٹھیک ہے. اچھا اب صبح کا انتظار، جان بوجھ کر وہ دن کچھ کام نہیں کیا. شام کو جانا تھا وہاں دریا کنارے، تو گئے. مجذوب بنگلہ بنا رہے تھے، محل. بیگم بھی ساتھ میں تھی زبیدہ. بہنوں کیا بناتے ہو؟ دیکھیں جنت کے محل بیچو گے؟ کہ ہاں بیچوں گا. کتنے کا؟ پوری حکومت. پوری حکومت کے بدلے میں. دیکھیں کل تو 2 درہم میں، کہ کل دن دیکھے معاملہ تھا،
آج تم دیکھ کر آئے رات کو. یہ مجذوب ہوتا ہے اللہ کا. تو سائیں توکل شاہ نے کہا تھا میں نے دیکھا رشید احمد کو جب وہ لکھتے ہیں قلم چلتا ہے اور سامنے ہوتا ہے. کیسے ہوں گے؟ ہاں بات کہاں سے کہاں. تو وہ کل میں آپ کو سمجھا رہا تھا علامہ ابن عربی تو کیسے ہوں گے اللہ کے رسول. تو وہ حفصی کہہ رہا ہے آپ تک اتنے خوبصورت. ہاں وہ بات علامہ بیہقی نے فرمایا معراج کے بعد تو کیا حسن دو بالا ہو گیا تھا. فرماتے ہیں حدیث میں علامہ بیہقی نے بیان فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن میں ان کو نظر آتا تھا رات میں بھی ایسا ہی نظر آتا تھا. آنکھوں میں وہ روشنی ہو گئی تھی اللہ کے دیدار کے بعد. تو آپ کیسے ہوں گے؟ وہ ہمیں ملے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے, ان کا طریقہ اپنانے کی توفیق دے. اصل تو یہ اس لیے آئے ایسی خوشیاں منانے کے لیے تھوڑی. یہ خوشیاں تو محمد بن عبداللہ کی ہے. ابو لہب نے بھی خوشی منائی تھی کفر کی حالت میں, لیکن جس میں محمد الرسول اللہ بنے تو دشمن ہو گیا وہ. تو یہ تو محمد بن عبداللہ کی خوشی, محمد الرسول اللہ کی خوشی مناؤ. اور محمد الرسول اللہ کی خوشی کیا ہے؟ ایک ایک طریقہ اپناؤ, ایک ایک حکم کو پورا کرو, سنت کو دل سے لگاؤ. یہ ہے محمد الرسول اللہ, یہ ہے ولادت صحیح معنوں میں. اور اس پر اللہ نے احسان جتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لیکن نہیں سمجھتے یہ بات. ہاں چلو وہ حدیث پوری کر دو ورنہ یہ ادھوری رہ جائے گی. حفصی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کیسے. یہی میں نے سمجھایا نا, اور ایک مناسبت تھی اس لیے میں نے سمجھا دیا. کہیں آپ ایسا نہ کہے کہ آپ کا تذکرہ ہی نہیں کیا, آپ نے تو 12 ربیع الاول گیا سب کچھ گیا, ہو گیا تذکرہ. اتنا بھی تذکرہ بہت کافی ہے انشاءاللہ محبت کے لیے. تو کہا کہ نہیں, اگر آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حسن عطا فرمائے گا, آپ کے چہرے کی وہ چمک ہوگی, 1000 سال کی مسافت سے آپ کا چہرہ نظر آئے گا. خوش ہو گئے. پھر آگے کیا تھا وہ میں نے گزشتہ اتوار کو میں نے کہا تھا. آگے کیا ہوا معلوم؟ اتنے خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے, مارے خوشی کے بولتے تھے, جھومتے تھے. کیا یا رسول اللہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں تو آپ کی آنکھیں جس کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوگی, آہا اللہ کیسا ہے رحم والا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دکھائے گا جس کو آپ کو دکھائے گا. جو چیزیں اتنا خوشی سے جھوم رہا تھا, بار بار بول رہا تھا, یہاں تک کہ چیخ نکل گئی. اللہ. اب آگے بات سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان دے دی. نہیں نماز کہ نہیں کچھ زندگی میں. اسی وقت آیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور اسی وقت ان کے سامنے انتقال ہو گیا. طبرانی کی روایت ہے, معجم طبرانی. حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی بیان کی ہے معارف القرآن. کتنے خوش نصیب. وہ میں نے 4 قسمیں بیان کی, اس میں سے یہ قسم پوری زندگی کفر کی حالت میں لیکن موت ایمان کی حالت میں. اور موت بھی کہاں؟ صحابی کی حالت میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب وقت ہو گیا ورنہ یہ میں سمجھاتا. عجیب بات تھی. اللہ نے اسی وقت آیت نازل فرمائی هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس کا شان نزول یہ آیتوں کا شان پس منظر ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ آیت کب نازل ہوئی, پیچھے کیا واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ جو آیت ہے نا هل أتى سورہ دہر 29 بارے میں, اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ حفصی کا واقعہ, انتقال ہو گئے. تو یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت پر بات چل رہی تھی.
اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا